آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک خدا داد پاکستان جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اور اس ملک کے بقا کے لیے علماء کرام نے جو قربانیاں دی، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ لیکن آج اس ملک میں عام شہری، علماء، مسلمان، ان کے آبرو، ان کا عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج ہی کا واقعہ ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب جو ایک عظیم رہنما اور ایک عظیم عالم دین ہے، اسلام آباد سے آتے ہوئے مانسیرہ میں اس پر فائرنگ ہوا، وہ زخمی ہوا، ان کے 2 بیٹے زخمی ہو گئے، ڈرائیور زخمی ہوا۔ اس طرح واقعات کا پیش آنا اور پھر مسلمانوں کے ملک میں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک عام شہری، ایک ملک کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایک عام شہری کی بھی مال و جان کی حفاظت ہو، اور پھر علماء امت ان کی حفاظت، یہ تو بادشاہوں پر، حکومت پر لازم ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ملک کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان پر تکلیف ہو تو مسلم حکمران اس کے حکمرانی میں حرکت آنا چاہیے کہ میرا ہوتے ہوئے ایک مسلمان پر کس طرح ظلم ڈھائے جا رہا ہے، اور پھر اس بوڑھے عالم دین پر کون ہے جو ہاتھ اٹھائے؟ اس کے ہاتھ شل نہیں ہوئے؟ کون ہے وہ بدبخت جو ایسے علماء پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ عزیز دوستو، بوڑھا مسلمان، اس سے اللہ کو شرم آتی ہے، لیکن اس حیوان کو کبھی شرم نہیں آیا کہ علماء پر ہاتھ اٹھا کر وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ تو ایک مسلمان حکمران کا یہ فریضہ ہے کہ اس کے ملک میں تو ایک عام شہری کی بھی جان و مال کی حفاظت ہو، لیکن اگر کسی کونے میں بھی مسلمان کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو ایک مسلم حکمران پر لازمی ہے کہ اس کے حفاظت کے لیے بھی آواز اٹھائے۔ حجاج ابن یوسف، اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک ظالم حکمران تھے، لیکن ایک قافلہ آ رہا تھا، اس وقت کراچی کا بندرگاہ وہ دیبل تھا، جب دیبل وہ قافلہ پہنچا، حاجیوں کا قافلہ تھا، تو وہاں پر اس وقت جو بادشاہ تھا سکھوں کا، ہندو کا، راجہ داہر، اس نے اس قافلے کو لوٹا اور ایک عورت کو گرفتار کیا۔ اس نے آواز اٹھائی، یا حجاج! تو وہاں کے قیدیوں میں سے ایک قیدی رہا ہوا۔ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ تھے، لیکن جب صبح کی نماز پڑھتے، مصلی پر بیٹھتے، لوگوں سے پوچھتے کہ کسی کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس قافلے سے ایک رہا شدہ آدمی وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ حجاج، آپ کو ایک عورت نے پکارا۔ اس نے کہا، مجھے ایک عورت نے پکارا؟ اس نے کہا، ہاں، واقعہ سنایا۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار جس کو اس نے اپنی بیٹی دی، محمد بن قاسم، اس کو تیار کیا، ایک فوجی دستہ دیا، جاؤ اس عورت کی پکار سنو۔ جب وہ آئے تو اس وقت جب راجہ داہر کو پتہ چلا، اس نے پنڈتوں کو جمع کیا، کیا کرے؟ ایک پنڈت نے کہا کہ وید میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہندو پر حملہ ہو رہا ہو تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے گلے میں زیورات ڈال کر اس کو چڑھاوا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیوی اس پنڈت کے ساتھ چل پڑی، ایک دیہات میں جا رہی تھی۔ اس وقت جو محمد بن قاسم آئے، درمیان میں دریا تھا، انہوں نے ریاضی طریقے سے پل بنایا، وہ دریا کے دوسرے طرف آ گئے۔ جب آئے، انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ پنڈت راستے میں اس عورت سے زیورات چھین رہا تھا اور کہنے لگا، تو میری بیوی ہے، راجہ داہر کی نہیں ہے۔ جب اس نے اس کی فریاد سنی، جب محمد بن قاسم نے، اس نے فوجی کے ایک دستہ بھیجا۔ جب دیکھا وہ عورت تھی تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا،
جاؤ اس کو اس کے قلعے تک پہنچا دے۔ تھوڑی راستے میں جب وہ چلی گئی تو اس نے کہا یہ نوجوان کون تھا؟ اس نے کہا یہ تو ہمارا فوجی تھا، محمد بن قاسم۔ اس نے کہا میں فوجی کی بیوی ہو، میں فوجی کے ساتھ جاؤں گی۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ ان کو ساتھ لے کر گئے، بازار میں اس کو چھوڑنا چاہا۔ اس نے کہا اگر تم یہاں چھوڑو گے تو کوئی اور مجھے پکڑے گی، لہٰذا آپ مجھے قلعے تک پہنچا دے۔ قلعے تک اس کو پہنچایا گیا، اور اس عورت نے اس سے کہا کہ یہ ہے تمہارے آنے کے راستے، یہ ہے تمہارے حملے کے راستے، سارا راستہ بتا دیا۔ گھر میں چلی گئی اور اپنے شوہر سے کہا اٹھو، تو اس قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں کہ جو دشمن کی بیوی کی بھی اتنی حفاظت کرے۔ یہ تھی ہماری تاریخ۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے جان مال محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایک عام شہری کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے حیوانوں کو نشان عبرت بنا دے جو ایسے علماء حق پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔